پاک نے مصارف زکوٰۃ بیان کیے کہ کن کن لوگوں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، جس کو قرآن نے بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل، سورۃ توبہ کے اندر ہے۔ ان کن کن لوگوں کو جو ہے ہم زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ تو بتایا تھا زکوٰۃ کا لغوی معنی کیا ہے۔ زکوٰۃ کا لغوی معنی ہے پاک کرنا، اور اس کے بعد کافی معنی بیان کیے گئے ہیں، مگر ان میں سے بعض یہ ہیں کہ مال کو زیادہ کرنا، مال کو زیادہ کرنا۔ پہلا ہے للفقراء، یعنی فقیروں کو زکوٰۃ دینی چاہیے۔ یہ عام فقیر نہیں جو کڑے پہن کے، یہ نہیں۔ فقیر کسے کہتے ہیں؟ جس کے پاس وسائل ہوں لیکن وہ نصاب کی مقدار سے کم ہوں۔ اب اس میں نصاب کیا تھا؟ 7.5 تولے سونا اور 52.5 تولے چاندی، یہ اس کا نصاب تھا۔ اور شرط اس کے لیے کیا ہے؟ وہ ہاشمی نہ ہو، سید کو زکوٰۃ نہیں لگتی، وہ ہاشمی نہ ہو، سید کو زکوٰۃ نہیں لگتی، اور وہ زوجین میں سے بھی نہ ہو، بیوی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، بیوی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، اور اولاد بھی نہ ہو، اور اسی طرح والدین سے بھی نہ ہو۔ یہ مصارف بھی بتائے جا رہے ہیں، اور کن کن کو دی جا سکتی ہے اور کن کو نہیں دی جا سکتی۔ اولاد کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ زوجین یعنی کہ 4 بیویاں ہیں، 2 ہیں، 1 ہے، زوجہ کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، والدین کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ یہ ہیں مصارف۔ اور دوسرا قرآن پاک نے فرمایا والمساکین، اور مسکین کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ اس کے لیے کیا ہے؟ جس کے پاس بالکل وسائل نہ ہو، بالکل اس کے پاس کوئی وسائل نہ ہو، یعنی گھر تو اس کے پاس اپنا ہو مگر وہ شخص بڑی بمشکل گزارا کرتا ہو، مشکل سے گزارا کرتا ہو، ایسے شخص کو زکوٰۃ آپ دے سکتے ہیں۔ اسی کے لیے بھی وہی شرط ہے کہ ان کی زوجین نہ ہو، یعنی زوجین کو زکوٰۃ نہیں دے جا سکتے، وہ جو اوپر بتائیں گے وہی ہے۔ آگے قرآن نے بیان کیا والعاملین علیہا، یعنی وہ جو لوگ زکوٰۃ کو اکٹھا کرنے پر جو معمول کیے گئے، والعاملین علیہا، یہ اسلامی ممالک میں جو حکومت وقت جن کو مقرر کرتی ہے کہ یہ بندے زکوٰۃ کو اکٹھا کریں گے، یہ لوگوں تک پہنچائیں گے، ان کو بھی جو ہے زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ والعاملین علیہا، عامل کہتے ہیں اٹھانے والے کو، یعنی کہ وہ جو زکوٰۃ کو اکٹھا کر رہا ہے یا آگے جو ہے وہ پہنچا رہا ہے، جس کو حکومت وقت، اسلامی حکومت کے وقت، یہ ذہن میں رکھنا، اسلامی حکومت وقت مقرر کیا ہو، اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اور اس کے علاوہ ہے والمؤلفۃ قلوبہم، یعنی وہ کہ جن کے دلوں میں رب تعالیٰ نے اسلام کی محبت ڈال دی ہو، یعنی نو مسلم، یعنی وہ مسلمان ہونا چاہ رہے ہیں مگر کچھ ایسے ذرائع نہیں ہیں، تو ایسے لوگوں کو زکوٰۃ دے دینی چاہیے، ایسے لوگوں کو زکوٰۃ دے دینی چاہیے۔ باقی کچھ اور بھی بیان کیے ہیں جن میں قیدی، جس کو قید کر دیا گیا، یعنی جو جیلوں میں اندر ہیں وہ گناہ گار، وہ نہیں، یعنی ایک بندہ کسی کے پاس کام کرتا ہے، پنجاب کے اندر بندی بنا رہے ہیں، اس نے کہا ہے کہ جی اتنے پیسے دو گے تو پھر میں تمہیں چھوڑوں گا۔ کسی کے پاس کام کرتا ہے، اس نے کام پہ رکھا، اس نے یہ کہا کہ جی، یا اس نے پہلے ایڈوانس پیسے لے لیے، اب اس بیچارے کی جان نہیں چھوٹ رہی، اس بیچارے کی جان نہیں چھوٹ رہی، وہ اسی، اگر وہ اس نے 1000 مقرر کیا ہے
تو مہینہ اس کو صرف 1000 دے رہا ہے، باقی بیچارے کا وہ قرض تھا یا معاملات تھے وہ اس نے پورے کر لیے۔ اب 1000 2000 میں اس کے مہینے کا گزارا نہیں ہو رہا، اور وہ اس کی قید میں ہے کہ وہ کہتا ہے کہ جی میں تمہیں اپنے پاس سے تب جانے دوں گا جب تم مجھے اتنے پیسے دو گے، تو اس سے شخص کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ وابن السبیل، راستے کا مسافر، اور فی سبیل اللہ بھی قرآن نے بیان کیا ہے۔ فی سبیل اللہ سے مراد ہے کہ جو طالب علم ہیں، مدرسے کے طالب علم ہیں جو دین کا علم حاصل کر رہے ہیں، ایسے لوگوں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اور وابن السبیل سے مراد ہے راستے کا مسافر، یعنی مال تو تھا اس کے پاس مگر راستے میں کیا کوئی ڈاکو پڑ گئے، کسی نے چھین لیا یا جیب کٹ گئی یا ایسا معاملہ ہو گیا، اب وہ آیا ہے، وہ کہتا ہے کہ جی واقعتاً مجھے ضرورت ہے، مجھے زکوٰۃ کے پیسے جو ہیں ان میں سے دے دے، تو اس شخص کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے جو کیا ہو، راستے کا مسافر ہو۔